السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان ایک سیاسی تجربہ گاہ ہے، یہاں پر ہر روز ایک نیا ماڈل سامنے آتا ہے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان میں تبدیلی کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گاؤں سے سننے میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جو ان کا نظام ہے ہمیں اس کے اندر بہت سی خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ذرا گاؤں کے ذریعے عمران خان صاحب کس طرح پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کی اپنی ساؤنڈ سنیے گا۔ ایک ایسا بلدیاتی نظام آ رہا ہے، ہر گاؤں آزاد ہوگا۔ گاؤں کے اپنے نمائندے وہ فیصلہ کریں گے مل کے، وہ فیصلہ کریں گے کہ پٹواری کون ہوگا۔ گاؤں آپس میں مل کے فیصلہ کریں گے کہ کیا تھانے دار ٹھیک کام کر رہے یا نہیں۔ اگر تھانے دار ظلم کرے گا، گاؤں کے لوگ اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ سارے ڈیولپمنٹ فنڈ گاؤں کے لوگوں کو سیدھے پہنچائیں گے۔ آپ گاؤں کے لوگ اپنے سکول خود چلائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ٹیچر آتا ہے یا نہیں آتا۔ کوئی سکولوں میں ٹیچر نہ ہوا، گاؤں کے لوگ اس ٹیچر کو باہر پھینکیں گے، اور ٹیچروں کے اوپر بھی ظلم نہیں ہو سکے گا کہ ٹیچروں کی ٹرانسفر کر دی، سیاسی طور پہ اپنے ٹیچر رکھوا دیے۔ یہ سارا نظام ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسا بلدیاتی نظام جو عوام کو اقتدار میں لے آئے گی۔ آپ کے ہاتھ میں مسئلے کے حل ہوں گے۔ یہ جو سارا نظام جدھر ایم این اے کے اوپر سب کچھ، ایم این اے کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ، ایم این اے تھانے دار رکھ رہا ہے، ایم این اے اپنے پٹواری رکھ رہا ہے، یہ سارا نظام ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نیا پاکستان بنے گا، وہ پاکستان جدھر پاکستانی آزاد ہو جائیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ پینلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ فوزیہ قصوری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے برابر میں احتشام الحق صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ نگار سما اور سی این بی کے ساتھ، اور کل جو خصوصی بریفنگ ہوئی جس میں میں شرکت نہیں کر پایا کیونکہ میں یہاں پر نہیں تھا، اور انفیکٹ میں میاں والی میں تھا، عمران خان صاحب کنسٹیچوئنسی میں، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ اور نذر محمد گوندل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے گاؤں کی سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور گاؤں کو بھی سمجھتے ہیں۔ فوزی صاحب، یہ جو خان صاحب کا خیال ہے کہ برطانیہ سے پہلے کے تمام جو ادارے ہیں، برطانوی راج سے پہلے کے تمام جو ادارے ہیں، اس سے پاکستان چلایا جا سکتا ہے، یہ کوئی آپ کو اس میں کوئی نظر آتی ہے خامی کہ جی برطانوی راج سے پہلے کا ہم نظام لائیں گے، گاؤں اس سے پہلے ٹھیک ہوتا تھا؟ سوچ سمجھ کے کیا ویسے کوئی نعرے وارے لگائیں؟ نہیں طلعت، دیکھیے اس کے اندر کافی سوچ بچار رہی ہے، اس کے اندر کافی تھنکرز تھے، سمجھنے والے تھے۔ میں تو گاؤں کی سیاست اتنا نہیں سمجھتی ہوں، مگر جن لوگوں نے یہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا، جیسا خان صاحب نے کل کہا، آئیڈیا بیہائنڈ دس واز کہ آپ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو امپاور کریں، آپ ایک کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں جس میں آپ ڈائریکٹلی ان کو رسپانسبلٹی دیں ان کے گاؤں کی، جن کو ہم موزز کہتے ہیں، جو چھوٹے سے ولیجز ہیں جن میں 2 سے 5 کی تقریباً سیٹلمنٹس ہیں، 2500 کے قریب ایک موزے میں لوگ بس رہے ہیں اندازاً آن این ایوریج۔ سو دی آئیڈیا از ٹو امپاور دیم، کہ آپ ان کی ذمہ داری دیں، آپ ان کو فنڈز دیں، وہ اپنی ضروریات جو سمجھتے ہیں، جو ان کی سوریج سسٹمز ہیں، جو ان کی جو بھی مینٹیننس، ان کا جو بھی چھوٹا موٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا انفراسٹرکچر ہے۔ And yet again I will say this, and خان صاحب نے کل یہ بات کہی ہے، it's not a final document, this is open to debate, it's just something that we have come up with۔ لیکن گاؤں کے بطور تبدیلی کی اکائی کے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، اور جو نے آخر میں جس کے اوپر بڑی تالی بھی بجی کہ جی اس سے پاکستان تبدیل ہو جائے گا، اور سب لوگ سمجھے کہ تبدیل ہو جائے گا۔ the idea is کہ آپ تبدیلی کا آغاز from the bottom up کریں نا، اب نیچے سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ان کو امپاور کیجئے اور اوپر کی طرف تبدیلی لے کے آئیں۔ that was the basic idea behind this۔ اچھا صاحب، آپ کو بطور صحافی، آپ بڑے سیزن صحافی ہیں اور آپ نے بہت بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، اگر آپ کو 2 الفاظ میں ہمارے ویورز کو بتانا ہو کہ خان صاحب کی پارٹی کیا، اور وہاں پہ تمام کے تمام ان کے جو ہے نا تھنکرز بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح فوزیہ نے کہا، کیا بتانا چاہ رہے تھے آپ؟ کیا سمجھ کے آئی آپ کو؟ دیکھیں طلعت، نیت تو اچھی ہو سکتی ہے، انٹینشن
کہ جی کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو میرا خیال ابھی تک سمجھ نہیں آئی. مثلا سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ کمیونٹی امپاورمنٹ کا یہ واقعی جو ڈاکومنٹ ہے، اٹس اے ویری کمپریہنسو ڈاکومنٹ، دو اٹ ہیز ناٹ بین فائنلائز. لیکن کوئی ابھی تھنکنگ نہیں ہے کہ پارٹی بیس الیکشن لوکل گورنمنٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں ہم ان میں فیصلہ نہیں کیا. بھئی آپ پارٹیز کے ساتھ آئیں گے، بغیر پارٹیز کے آئیں گے، کس طرح آپریٹ کریں گے. پھر یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ایوب خان کے دیکھ لیں، بی ڈی سسٹم دے دیں، ضیاء الحق نے اس کو کسی اور طریقے سے چلایا ہے. پھر این آر بی نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو، وہ جنرل نقوی والا ماڈل، بہت ساری چیزیں اس میں سے لی گئی ہیں. تو بنیادی چیز ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس میرا خیال ہے جب تک نہیں ہوگا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. دو بڑی پارٹیاں جو ہے نا وہ دیکھ لیں، وہ بالکل الیکشن میں نہیں آ رہی. آپ کے لوکل باڈی گورنمنٹ کے الیکشن جو ہونے نہیں دیے. ایک پارٹی کراچی بیس پارٹی جو پسند کرتی ہے یہ سسٹم کو، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ بظاہر تو لگتا ہے لیکن پہلی مرتبہ نہیں ہوگا گاؤں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اس حد تک تو ٹھیک ہے. گاؤں کو اگر آپ تبدیل کریں گے، جو پاکستان کی تقریباً 67 سے 70% آبادی جہاں پہ رہتی ہے، تو تھیوریٹیکلی جو ہے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تھیوریٹیکلی تو بہت اچھا ہے، لیکن سوال ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پرسو کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، جو ایگزیکیوٹ کریں گے، وہ سارے وہی پولیٹیکل لوگ ہیں جن کا ویسٹرن انٹرسٹ ہے. وہ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے. گون صاحب، آپ تو گاؤں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. وہاں پر تو ٹیچروں کی ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہیں چودھری صاحبان جو ہوتے ہیں، اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کے گھروں سے بھی نکل آتے ہیں. ذرا گاؤں کے بارے میں بتائیے گا. گاؤں جو ہے وہ جمہوری اکائی ہے، اور گاؤں والے جو ہیں وہ اپنی قسمت کا موجودہ حالات میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھو طلعت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی نظام کبھی برا نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ بندے کی کمٹمنٹ ہو، نیت ہو، اور اس کو چلانے میں مخلص اور سنسیئر ہو. ٹھیک. لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ پاکستان معرض وجود میں ہے، اور اس سے پہلے بھی تقریباً جن مؤذین کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ اب فارمولہ قابل عمل نہیں ہے. مؤذین تو وہ ٹیکس پیئر تھے جو یونین منسٹر کو ووٹ دیتے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ دیتے تھے. مؤذین کا تو ایک حدود ضربہ اسی قسم کا بنتا ہے. آج یہ ون مین ون ووٹ آیا ہے تو اس میں تبدیلی آئی ہے. اب اگر کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو نیا تجربے کے ہم تو متحمل بالکل نہیں ہو سکتے. جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا، باتیں بہت اچھی ہیں، کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نئی پارٹی ہے، مرج ہو رہی ہے، بسم اللہ کریں، لیکن پریکٹیکل بات کریں جو قابل عمل ہو. گاؤں کس کے ہاتھ میں؟ ذرا یہ گاؤں لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یا گاؤں گوندلوں کے ہاتھ میں ہے، ٹیواڑا کے ہاتھ میں ہے، ارائیوں اور گاؤں کس کے ہاتھ میں؟ آج کل پاکستان گاؤں کے گاؤں بالکل ٹیوانوں کے، گوندلوں کے، راجپوتوں کے، ارائیوں کے ہاتھ میں تھا. لیکن 70 کے بعد گاؤں کا جو ووٹر ہے وہ اب کسی کا پابند نہیں ہے. ہم پریکٹیکلی گھر گھر نہیں جاتے تو پرچی نہیں ملتی. اور یہ کوئی اگر کسی کا کنسپٹ ہے کہ اب وہ ماحول نہیں ہے کہ گاؤں میں کوئی کسی وڈیرے کا اثر رسوخ. اچھا، گاؤں آزاد ہو گیا؟ بالکل آزاد ہے گاؤں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر کوئی ہے تو ایک پراپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور اس میں تمام ہمارے سارا برادری سسٹم وہی بیس میں بتاتا ہوں. وہ خاندان آپس میں ساری عمر بات نہیں کرتے، ووٹ دینے کی بات آتی کہتے نہیں جی وہ جو خاندانی آدمی جس کو نامینیٹ کیا گیا اسی کو دیں گے. یہ کلیشے جی کیسے نکل آئیں گے؟ شیام صاحب میں عرض کرتا ہوں، وہ بھٹو صاحب ون ٹائم کامیاب ہوئے تو اس کے بعد کوئی نہیں کامیاب ہوا. میرا خیال میں اگر تھوڑا سا اس کو اینالائز کر لیں، ون ٹائم کامیاب ہوا تھا، اس کے بعد بتدریج یہ سازشیں ہوئیں، جرنیل نے کی، غیر جماعتی الیکشن کروا کے سیکٹرین کو ہوا دے کے یہ ساری سازشیں ہوئیں ون مین ون ووٹ کے خلاف. کیونکہ وہ ان وڈیروں کو اچھا نہیں لگا جو یقیناً اپنی مناپلی رکھنا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود اب میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے مخالف شاید آپ کو جانتے ہیں بہت وڈیرا پالیٹیشین ہے، بہت وڈیرا، 4 اکائیوں سے وہ بسال فیملی ہے. اور میں چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، اور میں 3 دفعہ ان کو ہرا چکا ہوں. اور یقین جانیں ان غریبوں اور چھوٹا نہیں ہوتا گوندل صاحب. نہیں سر، میں اس دن بھی ایک دن آپ نے ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس کی بات ہے، میں ویسے کہ کوئی ذمہ دار چھوٹا نہیں ہوتا. جن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں جن نے تھانے دار کو نکال باہر کرنا ہے، ٹیچر کوئی ظلم نہیں ہونے دینا، وہ لوگ ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کو چھوٹی ہے بڑی، اوکے، میں زمین ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. میں تھانے دار اور پٹواری کے جو پریکٹیکل ہے، ہم 1996 سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. ضلع کونسل میں اپوزیشن کا اونلی ضلع ناظم تھا. 96 سے 2008 تک ہم اپوزیشن میں رہے ہیں. کوئی تھانے دار، کوئی پٹواری، اور اپوزیشن بھی اس وقت کی اپوزیشن کا اگر میں نام نہیں لیتا، آج کل ہمارے وہ الائز ہیں، اس سے سویر اپوزیشن کبھی شاید کسی نے فیس نہیں کی ہوگی. لیکن جب 2008 کا فیئر اینڈ فری الیکشن کا موقع ملا
تو پاکستان پیپل پارٹی ہی جیتی. جی اس کے باوجود میں اس کو اب کیسے کہوں کہ پٹواری اور تھانے دار اور یہ موزین. لیکن تو آپ تو دونوں کا ہولڈ توڑنا چاہ رہے ہیں نا. آپ تو چاہ رہے ہیں کہ جو نیچے والا ہے اس کو اوپر لے کے آئیں. وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ اچھا یا برا لیکن انہی دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. نہیں طلعت دیکھیے پاکستان کو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ تبدیلی ہے اور تبدیلی آئے گی اور اس کو کوئی اب روک نہیں سکتا ہے بیکاز ہماری قوم نے فیصلہ کر لیا ہے. میں بڑے احترام سے یہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس سیاستدان ہیں تبدیلی کے لیے they want a change and it change is coming. فیصلہ کب کیا ہے؟ نہیں یہ تو کر ہی لیا ہے. یہ تو فیصلہ جب ہوا ہے جب سے آپ جیسے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک فورس ریکگنائز کرنا شروع کیا. اگر آپ ہے تبھی تو ہم اس کو سیریس لیتے ہیں. اگر آپ قوم کے یہ جذبات نہ دیکھتے اور قوم نے نہیں سراہا ہوتا عمران خان کو ان کی جماعت کو ان کے میسج کو تو پاکستان تحریک انصاف کیسے فورس بنتی. لیکن قابل عمل تجویز تبدیلی کے لیے لانا ایک چیز ہے اور تبدیلی کی وجوہات کو ریکگنائز کرنا دوسری چیز ہے. مجھے بریک اپ ایک موقع دے دیں اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان کے اندر تبدیلی کی اکائی جو ہے اب گاؤں بتلائی جا رہی ہے اور گاؤں جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تو حالات بڑے خراب ہیں, تو وہاں سے تبدیلی کی ہوا کیسے چلے گی؟